اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله العظيم۔ لیکن ان میں سے جو پختہ علم والے ہیں اور ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل کی گئی اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وہی لوگ ہیں کہ عنقریب ہم ان کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ سامعین محترم، ذکر ہو رہا تھا یہود کے مظالم کا، ان کی طرف سے کی گئی زیادتیوں کا، ان کی طرف سے کی گئے جرائم کا، اور پھر جس طرح کا گناہ تھا اسی طرح کی، اسی نوعیت کی سزا کا بھی ذکر تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک انداز، ایک اسلوب ہے کہ جس جگہ پر خیر کو ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر شر کا ذکر بھی ہوتا ہے، جہاں پر اچھائی کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر برائی کا ذکر بھی ہوتا ہے، یہاں پر اہل ایمان کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اہل کفر کا بھی ذکر ہوتا ہے، یہاں پر مشرکین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اس کے ساتھ موحدین کا ذکر بھی ہوتا ہے، ظالموں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کے مطیعین کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جیسے پیچھے یہ گزرا کہ ان کے پاس اللہ پاک کی طرف سے علم آیا، لیکن اس علم نے ان کو یقین کا فائدہ نہ دیا، کیونکہ اگر علم پر یقین ہوگا تو وہ علم عمل تک لے جائے گا۔ اگر علم پر یقین نہیں ہے، اس میں پختگی نہیں ہے، تو وہ علم عمل تک نہیں لے جا سکتا، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ یہ وہی کام کرتا ہے جو اس کے دل کو اچھا لگتا ہے، جو دل کو بھلا لگتا ہے۔ اگر وہ علم دل میں نہیں اترا تو اس پر عمل کرنا مشکل ہی کیا ناممکن ہوتا ہے۔ تو علم تو بہت ساروں کے پاس تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ اور مضافات مدینہ میں رہنے والے جو یہودی علماء تھے، جو بڑے بڑے ان میں تھے، وہ 10 تھے۔ فرمایا کہ اگر یہ 10 لوگ ایمان لے آتے تو یہودیت ختم ہو جاتی۔ حالانکہ ان میں سے صرف حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایمان لائے تھے، باقی 9 کے 9 جو تھے وہ باوجود علم ہونے کے خیر سے محروم تھے، ایمان سے محروم تھے، بھلائی سے محروم تھے۔ تو یہاں پر جو ہے قرآن مجید فرقان حمید نے راسخین فی العلم کا، علم میں جو پختہ ہیں ان کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ راسخین فی العلم، علم میں پختہ، فرمایا علم میں پختگی یہ ہے کہ اس پر ایسا یقین ہو جائے کہ پھر کسی بھی قسم کا کوئی شبہ جو ہے وہ اس کو متزلزل نہ کر سکے، ایسا یقین پیدا ہو جائے کہ اس میں کسی شبہ کو دخل نہ ہو۔ اس کی مثال دی، فرمایا کہ ایسا
مضبوط تنے والا جو درخت ہے جس کی جڑیں بھی مضبوط ہیں، اس کے اوپر تیز ہوائیں چلیں، اس کے اوپر آندھیاں آئیں تو اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ یہ پختہ علم والوں کی مثال ہے کہ یہ اپنے علم میں ایسے مضبوط ہوتے ہیں کہ پھر ان پر اگر شبہات کی آندھیاں بھی چلتی رہیں، شبہات کی تیز ہوائیں بھی چلتی رہیں تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جو علم ان کو دیتا ہے وہ اسی کے موافق عمل کرتے ہیں، علم سے جو کچھ ان کو حاصل ہوتا ہے اسی کے موافق ہی عمل کرتے ہیں۔ اور دوسری بات فرمایا کہ یہ اپنی خواہشات کو بھی اس میں دخل انداز نہیں ہونے دیتے، کہ علم تو آ گیا لیکن اس میں اگر خواہشات آ جائیں، اس میں اگر مفادات آ جائیں تو پھر بھی اس پر عمل جس طرح عمل کرنے کا حق ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ علم والا اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، اپنی ترجیحات کو دیکھتا ہے، اپنے دل کی خواہشات کی تکمیل کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی علم کی پختگی نہیں ہے۔ علم کی پختگی یہ ہے کہ اس سے ایسا یقین حاصل ہو جائے کہ پھر وہ یقین اس میں کوئی شبہ جو ہے وہ دراڑ نہ ڈال سکے۔ علم سے ایسی پختگی ہو جائے کہ اپنی خواہشات کو اس پر ترجیح نہ دے۔ فرمایا یہ علم کی پختگی ہے۔ کئی سارے جو یہود تھے، کئی سارے جو لوگ تھے، کئی سارے ایسے واقعات ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں ذکر کی گئیں، جب وہ ذکر کرنے کا ان کے بارے میں ان سے کوئی گواہی طلب کی جاتی، ان کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کیا کہتی ہے، تورات میں کون سی صفات ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی گئی ہیں، تو یہ ان کو چھپا لیتے تھے کہ اگر ہم ان کو بتائیں گے کہ تورات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہیں، یہ خصائل ہیں، یہ نشانیاں ذکر کی گئی ہیں، تو پھر تو ہم خود یہ کہہ دیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور لوگ ہمیں چھوڑ کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں لگ جائیں گے۔ ہمارے جو چڑھاوے ہیں، ہمارے جو تحفے تحائف ہیں، ہماری یہ جو گدیاں چل رہی ہیں، یہ سارا کا سارا ختم، ہمارا کام تو ٹھپ ہو جائے گا، لوگ ان کے پیچھے چلیں گے، لوگ ان کے پیچھے چلیں گے۔ اور اسی طرح جو احکامات ایسے ہوتے تھے کہ جن کے اوپر یہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، تورات کے ایسے احکامات، اس میں کسی ایسی چیز کا حکم کہ جس پر ان کا عمل کرنے کا دل نہ کرتا تھا، اس کو بھی چھپا لیتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان میں سے جو اونچے خاندان کے جو ایک مرد اور عورت تھے، انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا۔ اب تورات میں جو تھی وہ اس کی سزا رجم تھی، چونکہ وہ دونوں شادی شدہ تھے، تورات میں بھی اس کی سزا یہی تھی۔ اب چونکہ وہ بڑے خاندان کے تھے تو یہ چاہتے تھے کہ ان کو کسی طرح بچایا جائے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تورات کے موافق فیصلہ نہیں کرتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں۔ اور ان کے دل میں یہ تھا کہ شاید اسلام میں اس کے بارے میں کوئی گنجائش نکل آئے، اس میں کوئی نرمی ہو۔ تو جب گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے پاس جو آئے ہو، تم اس کے بارے میں تورات کیوں نہیں پڑھتے؟ تورات کیا کہتی ہے وہ پڑھ کے سناؤ۔ اب یہ ایک نے پڑھنا شروع کیا تو جہاں پر وہ حکم تھا اس کو چھپا کر کے آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی عالم بھی تھے، بعد میں یہ مسلمان ہوئے تھے، تو یہ وہاں پر موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس جگہ سے تم چھوڑ کر کے گئے ہو، اس جگہ سے کیوں نہیں پڑھتے ہو، اس جگہ سے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے فائدے اور مفاد کے خلاف ہوتی تھی چیز، اس کو کیا کر لیتے تھے؟ یہ چھپا لیتے تھے۔ تو فرمایا ایسا علم جو خواہشات اس کے اوپر غالب آ جائیں، مفادات اس کے اوپر غالب آ جائیں، ترجیحات اس کے اوپر غالب آ جائیں، وہ بھی علم کی پختگی نہیں ہے، وہ علم کی پختگی نہیں ہے۔ اور فرمایا ان کی جو صفات یہاں پر ذکر کی گئیں، فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، ایمان والے۔ فرمایا راسخین فی العلم تو علماء ہو گئے، اور فرمایا والمؤمنون، یہ عام ایمان والے، عام ایمان والے۔
فرمایا اس سے مراد مہاجرین اور انصار ہیں۔ صفات ان کی کیا ذکر فرما دی؟ فرمایا پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک، کہ جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک، اس پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ فرمایا دوسری چیز کہ والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، قرآن پر بھی ایمان اور قرآن سے پہلی چیزوں پر بھی ایمان۔ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ساری کی ساری برحق، ساری کی ساری سچی ہیں۔ فرمایا ایمان کی تکمیل یہ ہے، ایمان کی تکمیل یہ ہے کہ سب کو مانا جائے، ایمان کی تکمیل یہ ہے کہ سب کو مانا جائے، پہلی کتابیں ہیں، پہلے انبیاء ہیں، سب کو برحق مانا جائے، مانا سب کو جائے لیکن مانی صرف ایک کی جائے۔ ایمان کی تکمیل کیا ہے کہ مانا سب کو جائے، مانی صرف ایک کی جائے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی ساری کتابیں سچی ہیں، برحق ہیں، ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے انبیاء برحق ہیں، مانتے سب کو ہیں، لیکن مانی کس کی ہے؟ اللہ کے نبی کی۔ ہم مکلف کس کے ہیں؟ شریعت محمدیہ کے مکلف کس کے ہیں؟ شریعت، باقی ساری کی ساری جو شریعتیں ہیں وہ منسوخ، ساری کی ساری شریعتیں کیا ہیں؟ وہ منسوخ ہیں۔ اب صرف اور صرف جو سکہ چلے گا وہ کس کا چلے گا؟ شریعت محمدیہ کا چلے گا، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ والمقیمین الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ فرمایا نماز جو ہے وہ بندے کے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرتی ہے، نماز اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کو کیا کرتی ہے؟ مضبوط کر دیتی ہے۔ اور فرمایا والموتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے دو فائدے ہیں، زکوٰۃ کے دو فائدے۔ ایک تو یہ کہ انسان کے دل کے اوپر جو بخل کی کیفیت ہوتی ہے نا، زکوٰۃ ادا کرنا اس کو زائل کر دیتا ہے، وہ جو بخل انسان کے اوپر ہوتا ہے اس کو زائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور فرمایا دوسرا یہ کہ انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اس کو انس، اس کو ہمدردی اور محبت ہوتی ہے کہ اپنا جو محبوب مال ہے وہ کس پر خرچ کر رہا ہے؟ دوسرے لوگوں کو دے رہا ہے، دوسرے لوگوں پر خرچ کر رہا ہے، گویا کہ اپنے مال کی محبت کو لوگوں کی محبت پر کیا کر رہا ہے؟ اس لوگوں کی محبت کو اپنے مال کی محبت پر ترجیح دے رہا ہے۔ اور فرمایا والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر کیا ہیں؟ ایمان لانے والے، اس کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ جو سارے ان صفات، پانچ جو صفات یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، جب ان پانچ صفات کے ساتھ یہ متصف ہوتے ہیں، یہ پانچ خوبیاں جب آتی ہیں، تو فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، کہ ہم ان کو عنقریب اجر عظیم دیں گے۔ اجر عظیم کیا ہے؟ فرمایا جنت، اور جنت کی نعمتیں ہیں کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ فرمایا کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں ہیں، اگر کوئی ان کا احاطہ کرنا چاہے کہ وہ کیسی ہیں، ان کا حسن اور خوبی بیان کرنا چاہے، فرمایا وہ بیان نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ ہی کسی دل پر اس کا جو ہے وہ احاطہ کرنے کی طاقت اور استطاعت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء، اللہم اغفر لأمت محمد، اللہم ارحم امت محمد۔